ناؤ اب ہم اللہ تعالیٰ کی کاملیت پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کا موازنہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے یہ مخلوق بنائی جیسے پانی، اور کچھ بھی ایسا نہیں جس سے آپ اس کا موازنہ کر سکیں۔ وہ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا۔ اس کا عام طور پر صحیح ترجمہ نہیں کیا جاتا، پہلے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ کتنا پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ازواج کو اور ہر طرح کا جوڑا بنایا۔ صحیح ترجمہ ہوگا اس نے ہر چیز جوڑے میں پیدا کی۔ تو اس نے ہر قسم کی چیز کا جوڑا پیدا کیا، صرف ہر چیز کا جوڑا نہیں، ہر قسم کی چیز کا جوڑا۔ مما تنبت الارض، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں، ومن انفسہم، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، ومما لا یعلمون، خواہ وہ چیزیں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ نے ہر قسم کی چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اچھا مجھے ایک ای میل بولی، برادر قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، امیبا کا کیا، وائرس کا کیا، یونی سیلولر آرگنزمز کا کیا؟ میں نے کہا اتنے سارے الفاظ میرے انکل کہتے ہیں پنجابی میں، اس ٹائم میرے ذہن میں آتے ہیں۔ میں پنجابی نہیں بولتا، لیکن الفاظ جیسے اولو دا پٹھا وہ سب میرے ذہن میں آتے ہیں جب میں ایسا کچھ پڑھتا ہوں۔ میں اس بندے کو غصہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ سوالات حد کرتے ہیں۔ اب امیبا کی وجہ سے قرآن کی بات نہیں مانی چاہیے، اور اس نے اس کی جے پیک فائل بھی اٹیچ کی، ان کیس مجھے پتہ نہ ہو تو۔ اللہ نے ہر قسم کی چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، اور ازواج کا مطلب صرف جوڑے نہیں ہوتا۔ ازواج یہ بھی ہے کہ گروہ جو آپس میں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ ازواج اس طرح بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، ما متعنا به ازواج منہم، صرف جوڑے نہیں، جماعتیں، گروہ۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے جو ایک دوسرے کو مکمل کریں گی۔ ہر جماعت اپنے ساتھیوں سے مکمل ہوگی، یہ جوڑے نہیں ہے۔ اللہ نے چیزیں ممتع بنائی ہے جب وہ کہتا ہے۔ سارا ایکو سسٹم ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے، پودے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، کہکشاں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، انسانی جسم کے جز ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، ایک جوڑا ایک دوسرے کو مکمل کرتا ہے، خاندان مکمل کرتے ہیں، ہمسائے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، ملک ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ سب کا سب ازواج کلھا کا حصہ ہے۔ اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، آپ کو پتہ ہے کئی بار یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ 2 قسم کے سیب اور 2 قسم کے مالٹے، اس طرح نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ آب و ہوا ایسی ہوتی ہے جس میں کچھ پودے اگ سکتے ہیں، اور دوسرے پودے اس پودے کے ساتھ ہی اگ سکتے ہیں۔ وہ خود نہیں اگ سکتے تھے، ان کو دوسرے پودے چاہیے ہوتے ہیں جو ان پہ سایہ کریں، ان کو نمی فراہم کریں، اور ان کو اور چیزیں دیں۔ اور کچھ درخت دوسرے درختوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور کچھ پرندے صرف ان جگہوں پر بیٹھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ زوج ہیں۔ چیزیں ایک دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ زوج ہیں۔ وہ کتنا مکمل ہے، اس نے ہر چیز بنائی جسے دوسری چیز کی ضرورت ہے، صرف وہ ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو وہ بتا رہا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ دیکھیں ہر چیز کو دوسری چیز کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کیسے زمین کو بادل کی ضرورت ہے، کیسے بادل کو ہوا کی ضرورت ہے، کیسے زمین کو سورج کی ضرورت ہے، اور اسے چاند کی ضرورت ہے، اور انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ومن انفسہم، اور ان میں خود آپ کے اندر اس نے چیزیں بنائی جن کو دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، اس نے جوڑے بنائے۔ اوبیس لوگ صرف اس بارے میں میل فیمیل ہی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ اس سے بڑھ کر ہے، بہت بڑھ کر ہے، جبکہ یہ بھی بہت اہم ہے۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اس نے کیوں آپ میں سے آپ کے جوڑے بنائے؟ تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔